سب سے پہلے تو اللہ نے قیامت کا تذکرہ اس طریقے سے کیا کہ وہ لوگ جو لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں چھپ چھپ کے گناہ کر کے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ عز و جل نے اس کے حوالے سے تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرما کر یہ واضح کر دیا کہ تم جو چھپ رہے ہو تو ایک دن ہے قیامت کا، اس دن کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا، کوئی تمہاری سکریسی وہاں سکریسی رہے گی ہی نہیں۔ قرآن کا لا تخفی، چھپ چھپ کے تمہارے جتنے راز، تمہارے جتنے پاپ جو بھی تم نے کیے، یہاں تک کہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی چھپا ہوا تھا اور زبان پر کوئی چیز تھی، ہر چیز چھپی ہوئی کل قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی۔ یہ ہے قیامت، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، سب بندے کے سامنے آ جائے گا اور کوئی راز قیامت کے دن پوشیدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بس جس کو دے دیا گیا، قیامت میں اعمال نامہ دیا جائے گا، ہر ایک کو دیا جائے گا، ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بس جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، جیسے ہی اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا کہ فوراً وہ خوشی سے مچل جائے گا اور کہے گا بس اپنی نجات ہو گئی۔ تو قیامت میں خوش وہ بندہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ اور اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھے کام کے لیے دائیں طرف ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا، تاکہ یہ دائیں کی اور رائٹ سائڈ کی ایسی عادت بن جائے کہ جب قیامت میں اعمال نامہ بھی دیا جائے تو پہلے ہمارا دائیں ہاتھ ہی آگے بڑھ جائے۔ الیمین السنہ، دائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، پیو دائیں ہاتھ سے۔ ہم نماز سے باہر بھی نکلتے ہیں تو پہلے بائیں جانب سلام نہیں کرتے، دائیں جانب سلام کر کے پھر باہر نکلتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، جب بھی کسی بزرگ کے ساتھ چلیں تو دائیں جانب رہا کریں، جب بھی کوئی جائز کام کریں دائیں سے شروع کریں۔ اور قیامت کے دن جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا بس اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، اور پھر وہ کہے گا کیا، خدا کی قسم قربان جائیے میرے رب کی کتاب، کہ جس کے ہاتھ میں جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ فرط مسرت سے کہے گا لو پڑھو میرا نامہ عمل، لو پڑھو۔ یہ ابرار کا حال ہوگا، یہ صالحین کا حال ہوگا، یہ نیک لوگوں کا حال ہوگا، یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، جو عبادت و ریاضت کرتے تھے، جو گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے رہتے تھے۔ تو اللہ عز و جل جیسے ہی ان کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا تو قیامت کے میدان میں جو لوگ جمع ہوں گے نا، ان کو وہ بندہ کہے گا ذرا پڑھ لو میرا اعمال نامہ۔ اچھا صرف اعمال نامہ پڑھنے کے لیے نہیں کہے گا، ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کوئی پیپر دکھانے نہیں جاتا، ریزلٹ دکھانے سب جاتے ہیں، دیکھو میرے پرسنٹیج کتنے آئے، واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں، گروپ کے اندر اپنا ریزلٹ پیش کرتے ہیں، انہوں نے پیپر میں کیا لکھا تھا یعنی ریزلٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے قربان جائیے، جس کے نام اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بس وہ فوراً کہے گا یوں ہی مجھے جنت نہیں ملی، میرا نام اعمال بھی پڑھ کے دیکھو، میں نے دنیا میں یہ کیا تھا اللہ کی توفیق سے، جس کی وجہ سے آج اللہ نے میرے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کو پیش فرمایا۔
اور پھر دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کے ملتے ہی وہ پہلے تو یہ کہے گا لوگوں سے کہ ذرا پڑھو، اور اس کی پرسنل سچویشن کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا. یعنی ظننتوں سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم تو بھی ہے کہ میں جانتا تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا. یعنی یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بندہ گناہ سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت عطا فرمائے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، لیکن پھر بھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنے اللہ کے فضل ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے. یہ بات وہ اس وقت کہیں گے جب اللہ عز و جل دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دے گا، ورنہ دنیا کے اندر نیکی کر کے وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نیکی قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا تب یہ قیامت کہیں گے. دنیا میں نہیں کہیں گے میں بہت نیک ہوں، دنیا میں نہیں. یہی وجہ ہے کہ غالباً بایزید بستامی علیہ الرحمہ یا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے کہ جہاں وہ تشریف فرماتے جس شہر کے اندر، وہاں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی. بڑے عابد و زاہد، بڑے متقی اور پرہیزگار، مستجاب الدعوات لوگ ان کے پاس پہنچے کہ حضرت آپ دعا کر دیں تاکہ بارش ہو جائے. کہاں بات تو تمہاری صحیح ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن جانتے ہو بارش کیوں رکتی ہے؟ بارش جس زمین پر گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں تو اللہ بارش روک دیتا ہے. تو اس زمین پر مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، میں یہ زمین چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، دیکھو بارش ہو جائے گی. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے دامن کو اللہ نے گناہوں سے بچا کے رکھا. اور یہاں تو بس چند ٹوٹی پھوٹی نیکی بھی اگر ہو گئی تو ہم اپنے آپ کو ولی کتب ابدال سے کم سمجھنے کو تیار ہی نہیں. یہ ہمارا حال. تھوڑا سا امامہ شریف باندھ لیا، اچھا بولنے لگ گئے، اچھا پڑھنے لگ گئے، داڑھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا. اور اللہ والے زندگی کی آخری سانس تک خود کو بہت بڑا عابد نہیں سمجھتے تھے، گنہگار ہی سمجھتے تھے، گنہگار ہی سمجھتے تھے. اور ہوا بھی یہ کہ وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے تو بارش ہوئی بھی. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت گئے اور بارش ہوئی؟ تو جواب میں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجز سمجھے تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی جس کی وجہ سے اللہ نے بارش نازل فرمائی. ان کا جانا عاجزی کی بنیاد پر تھا، انکساری کی بنیاد پر تھا. وہ گنہگار نہیں تھے لیکن خود کو اپنے آپ گنہگار تصور کر رہے تھے. تو قیامت میں وہ کہیں گے کہ دیکھ لو ہمارا اعمال نامہ. دنیا میں نہیں کہتے، دنیا میں اپنے آپ کو پرہیزگار نہیں ڈرتے ہیں، دنیا میں نیکی کر کے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. بڑے بڑے پارسا بھی آخری وقت پھسل گئے اور ایمان کے لالے پڑ گئے. یہ ہوا ہے. تو یہاں فرمایا گیا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. اب اس کے بعد ان کی سچویشن کیا ہوگی؟ میں نے کہا ہے نا کہ قیامت میں خوش کون ہوگا، تو اب ان کا حال کیا ہوگا اسی کو قرآن نے مینشن کیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس یہ خوش نصیب پسندیدہ زندگی بسر کرے گا. فی جنت عالیہ، عالی شان جنت کے اندر. یعنی ایسی جگہ جا کر یہ خوش نصیب اپنی زندگی بسر کرے گا کہ وہاں کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جسے ایک بار داخل کر دیا جائے گا پھر جنت سے اسے نکالا نہیں جائے گا. یہاں دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر لوگ یہ اجتماع سن رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں. یہاں ایک نسخہ بتا دوں، اللہ توفیق دے اور مدینہ منورہ کی حاضری کی آپ کو، ہم کو سب کو سعادت نصیب ہو، تو جب ریاض الجنہ میں جائیں. ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو فرمایا گیا، صوفیہ فرماتے ہیں ریاض الجنہ میں جاؤ نا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا تو جنت میں داخل کر کے جنت سے محروم نہیں کرتا. آج تم نے اپنے فضل سے جیتے جی ہم نے جنت میں داخل کر دیا ہے، اب ہمیں جہنم والا مت بنانا، ہمیں جنتی ہی بنا دینا. یہ دعا کرنی چاہیے. تو یہاں عمل اچھا کرو گے تو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور جہاں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا کہ محشر کے میدان میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ تو نکل گیا.
یہ جنتی ہو گیا، اور پھر اس کی خوشی کی کوئی ٹھکانہ، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کس کو ملے گا؟ جس کے دامن میں گناہ سے بچنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں نیکی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، گناہ سے بچنے کی بات کم کی جاتی ہے۔ گناہ سے زیادہ بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کی زندگی کے اندر نیکیاں بھی، ایک دو عورتوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، نیکیاں بھی خوب کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اتنی خراب ہے کہ جب کسی کو کچھ بولتی ہے تو سامنے والے کا دل دکھا دیتی ہے، اور ایک عورت ایسی ہے جو دل کسی کا نہیں دکھاتی، بہت زیادہ نیکیاں نہیں کرتی، لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ سرکار دونوں میں سے بہتر کون؟ تو سرکار نے فرمایا جو کم عبادت کر کے لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، وہ عبادت گزار سے بہتر ہے۔ گناہ سے زیادہ بچو، گناہ سے زیادہ کوشش کرو۔ سب سے خطرناک آج کے دور کا گناہ نگاہ کی آوارگی ہے اور زبان کی بے لگامی۔ جہاں نگاہ گندی ہوئی کہ پورا دماغ، وجود، سوچ، دل، عادت سب گندا ہو گیا۔ اس نے نگاہوں کی حفاظت کرو، اس سے بہت برائیوں سے انسان بچ جائے گا۔ تو یہ ہوا خوش ہونے والے بندوں کا معاملہ، جن کے نامہ اعمال کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جو ہے خوش نصیب ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یعنی اس جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا جس کے خوشے جھکے ہوں گے، انگور کے خوشے، دوسرے خوشے جھکے ہوں گے، اور یہ جھکے ہوئے جو خوشے ہوں گے نا، ایسا نہیں کہ لکڑی سے توڑ کے کھانا پڑے گا، نہیں، قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیج لیے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسے نیک اعمال یہاں پر کر کے آخرت کے لیے بھیجو کہ جہاں کوئی کام آنے والا نہیں، وہاں یہ اعمال تمہیں کام آئیں گے، ان اعمال کا اجر یہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ والے دنیا میں کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے اور کم پیتے تھے، کہ کھانے پینے کی جگہ تو جنت اگر اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اللہ کھلائے، فرمائے گا کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو، اب یہاں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن ناخوش کون ہوں گے؟ اب سمجھو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیک اعمال آگے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ نیک اعمال کا اجر ہمیں جنت کی شکل میں ملے اور اللہ کی نعمتوں کی شکل میں ملے۔ اب ان کم نصیبوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت میں ناخوش ہوں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اب سمجھے، اور جس کو دیا جائے گا اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں، جہاں اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، تو اب آپ دیکھیں وہاں کیا کہے گا بندہ؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہْ، وہ اپنا اعمال نامہ لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا پڑھو، یہ جنتی کہے گا، جنتی کہے گا جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ کہے گا میرے اعمال نامے کو پڑھو، اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَہْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نام اعمال، کاش نہ دیا جاتا، کاش کہ مجھے میرا اعمال، اس لیے کہ اعمال نامہ ملتے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ جیسا رزلٹ بندے کے ہاتھ میں آتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے فیل، سمجھ جاتے ہیں کاش کہ یار مجھے یہ نہ ملتا، کاش کہ مجھے نہیں ملتا۔ اور کچھ بندوں کو شروع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انجام کیا ہونا ہے، ان کی زندگی کی گڑبڑیاں انہیں بتاتی ہیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ امتحان کے اندر جو بچے سال بھر تیاری نہیں کرتے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا آنے والا ہے، لیکن جو محنت کرتے ہیں انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ رزلٹ ہمارا کیا آئے گا۔ تو اب جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نام عمل،
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، یعنی اعمال نامے کے اندر جو کچھ ہے کاش کہ میں نہ جانتا کہ اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے. یعنی جب اس کے سامنے اس کے کرتوت، اس کے گناہ، اس کے پاپ، اس کی آوارہ گردی جب وہ دیکھے گا تو کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور جو ہے مجھے میرے حساب کے بارے میں معلوم نہ ہوتا، میں نہ جانتا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا کوئی راز قیامت کے دن، جو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھیے، جتنا بھی دنیا میں ہمارا سیکریٹ معاملہ ہے، سیکریسی ہے جتنی بھی، یہ قیامت کے دن سیکریسی نہیں رہے گی. سب کچھ راز اللہ بتا دے گا، اعمال نامہ بتا دے گا، چھپ کر جو بھی کیا ہے وہ بھی بتا دے گا، اور اعلانیہ جو بھی کیا ہے وہ بھی بتا دے گا. چھپ کر آدمی نے گندی پکچر دیکھی ہے وہ بھی دفتر میں آ جائے گا، اگر چھپ کر کوئی آوارہ گردی کی ہے تو وہ بھی نظر آ جائے گا، وہ بھی واضح ہو جائے گا. اب جس نے بچایا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے تو قیامت کے دن نام اعمال اس کے ہاتھ میں آتے ہی وہ لوگوں کو دکھاتا ہوا گھومے گا، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ. لیکن جس نے برائیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہیں، اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جیسے ہی ملے گا تو ڈرتے ہوئے کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا. وہ اپنے حساب کو دیکھ کر کے گھبرائے گا اور پھر کیا کہے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت نے ہی میرا قصہ پاک کر دیا ہوتا. اب قیامت میں تو موت آنی نہیں. وہ یہ کہنے لگے گا جس طرح سے دنیا کی تکلیفوں سے موت کے ذریعے چھوٹ گئے، اب یہاں بھی مجھے موت آ جائے تو میں تکلیف سے چھوٹ جاؤں، لیکن وہاں تو ہے ہی نہیں موت. اب وہاں اسے عذاب ہوگا، تکلیفیں ہوں گی. اچھا اس میں دیکھیے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ برائی کرتا کون ہے سب سے زیادہ؟ جو بہت خوشحال ہوتے ہیں نا ان کی زندگی میں برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اب وہ کیا کہے گا قیامت کے دن، ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کسی کام میں نہ آیا. وہ مال جس کے ذریعے پاپ کیا کرتا تھا، گناہ کیا کرتا تھا، وہ مال قیامت میں کچھ کام نہیں آئے گا. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے. اور صرف مال ہی کی بات نہیں، کبھی کبھی بڑا عہدہ مل جاتا ہے، بڑا مقام مل جاتا ہے، بادشاہت مل جاتی ہے، اور بادشاہت کے ملتے، سلطانی ملتے ہی وہ انسان ایسے ایسے کام کرتا ہے جیسے آج آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے سلطان ملیں گے جن کی بس پوچھئے ہی نہیں عیاشی کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، یہ حال ان کا ہوتا ہے. تو اب آگے قرآن کہتا ہے ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی، اب یہاں کوئی بادشاہی نہیں چلے گی، کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا. مال بھی کچھ کام نہیں آئے گا. اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ دنیا میں میرے پاس بادشاہت ہے، میں جو چاہوں کروں، میری بادشاہی کی وجہ سے قیامت میں بھی میرا کچھ چل جائے گا. وہاں کچھ نہ چلے گا، نہ درہم چلے گا، نہ دینار چلے گا، نہ تخت چلے گا، نہ تاج چلے گا، نہ دولت چلے گی، نہ پاؤنڈ، نہ ریال، کچھ نہیں چلے گا. وہاں کی سب سے بڑی کرنسی اگر کچھ ہے تو وہ نیک اعمال ہیں، یہی چلے گا، وہاں یہی چلے گا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ آگے اور بھی ایک ان لوگوں کے حوالے سے حکم ہے، اور اس کو بھی تھوڑا سا سن لو تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کا انجام جن کے بائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا، قیامت میں اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑ لو، اس کو پکڑ لو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، اور 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ کر. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اسے یہ ہوگا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، بے شک یہ بدبخت ایمان بھی نہیں لایا تھا اللہ عز و جل جو بزرگ و برتر ہے، اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہ دے تو قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی. کھلانے کی بات نہیں، توجہ چاہوں، ہر آدمی کھلا تو نہیں سکتا مسکین کو،
لیکن مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تو دے سکتا ہے، یار آپ کے پاس ذرا ایک بھوکے بیچاروں کو کھلا دو، یہ مسکین ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا جرم یہ ہوگا کہ اللہ پر ایمان بھی نہیں لائے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتے تھے۔ آج کا ماحول تو ایسا ہے، کوئی کھلائے تو کہتے ہیں یار کیا تم فالتو اپنا خرچ کرتے ہو، کیا تم اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو، نہ ایسا نہ کرو، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ابھارو، ترغیب دلاؤ کہ اے اللہ کے بندو فلاں جگہ لوگ بھوکے ہیں، ذرا کھانا پہنچا دو، ان غریبوں کے یہاں راشن کی قلت ذرا پہنچا دو۔ یہ ترغیب دلانا بھی بے پناہ ضروری ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو کچھ بھی ہم نیک اعمال بھیجتے ہیں، قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن بھیجا ہوا سارا نیک اعمال، ساری نیکیاں جو ہیں اسے بندہ اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اس لیے کوشش کرو کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بھیج سکیں۔ اور بڑی پیاری بات، اب یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، نیکی کر کے اترانا نہیں۔ صوفیہ فرماتے نیکی کرو دریا میں ڈالو، بھول جاؤ۔ آپ نیکی کو بھول جائیں گے، ہم نیکی کو بھول جائیں گے، لیکن مولا نیکی کی پرورش کرے گا، وہ پالے گا۔ میں ابھی خواتین کے اجتماع سے خطاب کر رہا تھا ناسک میں آن لائن، تو میں نے اس میں خواتین کو یہی ترغیب دلائی کہ آپ خرچ کرو اللہ کے نام پر۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ میں نے حدیث شریف کوٹ کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں جھانک کر کے دیکھا تو سب سے زیادہ اس میں غریبوں کو پایا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو پایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کون ام المؤمنین؟ جو مفتیہ بھی، جو عالمہ بھی، جو قاریہ بھی، جن کی شان میں اللہ عز و جل نے آیتیں نازل فرمائیں اور جن کی پاکیزگی اور طہارت اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے اندر نازل فرمائی، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ، ہو سکے تو ایک گٹھلی بھی کھجور کی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، کون حضرت اسماء؟ صدیق اکبر کی بڑی بیٹی، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑی تھی، اور بڑی عظیم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، بہت عظمت والی خاتون تھی۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے سلمہ انفقی، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، ولا تحسی، گن گن کے نہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرو لیکن گن گن کے نہیں۔ اگر تم گن گن کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی تو پھر اللہ بھی گن گن کے تمہیں دے گا، اور اگر تم بے گنے اللہ کے نام پہ خرچ کرو گی تو اللہ تمہیں بھی بے حساب عطا فرمائے گا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کوئی 20 کی نوٹ ہے نا، بس تب ٹھیک ہے، اگر 100 کی ہے تو پھر اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں، 20 نکال کے دیتے ہیں کہیں 100 نہ چلا جائے۔ ارے اللہ کے نام پہ دے دو، ہے کیا ہمارا، جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی کے نام پر دو گے تو وہ اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، اس امید پر کہ انشاءاللہ العظیم آپ اس کی طرف توجہ دیں گے، اور ہم سب کوشش کریں اور دعا کریں کہ قیامت میں اللہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دے تو دائیں ہاتھ میں ہی عطا